إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال الله تعالى عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اپنے توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے، اپنے دین خالص کو پھیلانے کے لیے ایک ذمہ داری دے کر کے بھیجا۔ تعریف تمام اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے یہ روح زمین کو ہم اور آپ کے لیے ایک سرسبز وادی بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے بے شمار پھول نیچھاور ہو تمام انبیاء کرام کی ذات گرامی پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ، دکھیوں کے سہارا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام ہو، اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام ہو اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام ہو آمینہ کے لال محبوب سبحانی پر، سلام ہو فخر موجودات فخر نو انسانی پر۔ درود و سلام کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے یہاں آ کر گزشتہ جمعہ میں نکاح کے کچھ مسائل، نکاح کے کچھ فوائد بیان کیے تھے کہ وقت پر نکاح کرنا کتنا مفید ہے، اور ایک لڑکا ایک لڑکی کے لیے نکاح کیوں ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کا نظام دنیا میں کیوں بنایا اور میاں بیوی کے بیچ میں نسل بڑھانے کا نظام کیوں چلایا، یہ میں نے گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ حضرات، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے شادی سے جڑی، نکاح سے جڑی کچھ فضول رسمیں اور فضول خرچوں کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیان کروں گا، انشاءاللہ آگے بات رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب دو انسانوں کو ملاتا ہے، جب دو مرد عورت کا آپس میں ملن کرواتا ہے، تو ان کے بیچ میں صرف جسمانی تعلقات نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے بات صاف اور ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ مسائل زندگی کے کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی بہت کم کرنے دیتے ہیں۔ ہم اکثر و بیش مساجد میں توحید، سیرت النبی، سیرت صحابہ اور نہ بڑی بڑی دین کی باتیں ہم الحمدللہ اس منبر پہ سنتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رہنمائی اسی جمعہ کے خطبے میں، اپنے گھریلو مسائل میں، یا اپنے گھریلو یا میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کے معاملے میں ہم کچھ سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں بیان فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میں نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے، عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے اور مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب لباس ہمارے اوپر، مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو ہمارا لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس کیا ہے، کیوں پہنا جاتا ہے، ہم اس لباس کو اچھے سے اچھا کیوں زیب تن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ہم نے مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ آج ہم یہ جو لباس پہنتے ہیں، اس لباس میں اب ہم کو کیا پتہ کہ کوئی بندہ جمعہ کے دن نہا کے آیا کہ نہیں آیا، ہمیں کیا پتہ کوئی بندہ پاک صاف ہے یا نہیں ہے۔ لباس جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھکنے کے لیے زیب تن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو اچھا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، شادیوں میں، نکاح میں، بات آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں کہ آج ہم جب منبر پہ کھڑے ہو کے حق بات کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم منبر پہ کھڑے ہو کر معاشرے کی صحیح رہنمائی نہ کر سکے، صحیح بات ان کو نہ بتا سکے، ان کی تربیت نہ کر سکے، تو ہم جیسے لوگوں پر، میرے بھائیوں، ہم کس منہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ آج دیکھا جائے ہمارے شادیوں میں، ہمارے نکاح میں کس طریقے کی خرافاتیں پھیلتی جا رہی۔ شادیوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، کیا ہم ایک دوسرے کے لباس کو برقرار رکھ رہے ہیں؟ کیا مرد کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اپنی عورت کا پردہ کرواؤ؟ کیا عورت کو نہیں کہا گیا کہ تم اپنا پردہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے سامنے اٹھاؤ؟ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں میں ہم کہیں جا رہے ہیں تو اچھے سے بڑھیا سے شاندار انٹری کے اندر ہم اس میاں بیوی کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ انٹری میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس عورت کو جو ہماری عورت ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کی عزت، ہمارے گھر کی آبرو اور ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک رہنما، کیا ہم
اپنی عورت کو دکھانے کے لیے شادی کرتے ہیں؟ کیا اس عورت کو ہم بے پردہ کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں؟ تو پھر کیوں ہم برقع پہناتے ہیں میرے بھائیوں؟ پھر ہم کیوں پردہ کرتے ہیں دوسرے دنوں میں؟ پھر ہم کیوں دوسرے دنوں میں لوگوں کے سامنے ہماری عورت کو بتاتے کہ ہماری عورت بڑی با پردہ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اور عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے لباس بنایا ہے. اس کو ڈھکو اور پردے میں اپنی عورت کو رکھو. اپنی عورت کو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ناچ، یہ گانے، یہ شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بے حیائی، یہ عریانی کا سیلاب، یہ میرے بھائیوں یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ ہم کیوں ہمارے گھر کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں؟ تمام طریقے کی رسمیں ہم اپنا رہے ہیں غیروں کی، بے فضول خرچے ہم کر رہے ہیں. جہاں کھانے میں، جہاں شادیوں میں خرچہ 50 روپے کا ہونا چاہیے مثلاً، وہاں ہم 2000، 10,000، 50,000 کچھ ایسے خرچے کر رہے ہیں. کیا یہ فضول اسراف میں نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس فضول خرچ کی پرشش نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون بن جاؤ، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. میں آپ کو رسموں اور رواجوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری گھروں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، ہمارے رشتے کیسے ہو رہے ہیں، ہم کس طریقے سے ہمارے گھروں کے، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے لڑکوں کی رشتے کے لیے جاتے ہیں. کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے کے دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ایک لڑکی کو دیکھنے جاؤ تو 4 چیزیں دیکھنا چاہیے: اس کا خاندان، اس کا مال، اس کی دینداری اور اس کی خوبصورتی. لیکن اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ اس کی دینداری پر زور دیتے ہوئے کہا. ایک صحابی کے پاس میں ایک آدمی آیا، غالباً صحابی کا نام مصعب کچھ ایسا ہی کچھ نام تھا. اس صحابی کے پاس میں ایک آدمی آیا کہ میں اپنی بیٹی کے رشتہ کیسا کروں؟ میرے پاس میں مالدار بھی آ رہے ہیں، میرے پاس میں پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں، میرے پاس میں بڑے بڑے چودھری بھی آ رہے ہیں. تو صحابی نے اس آدمی سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کس کو دو گے؟ مالدار کو دو گے، پڑھے لکھے کو دو گے، یا بڑے چودھری کو دو گے، یا جس کے پاس میں مال و دولت ہو یا گاڑی یا بنگلہ ہو، کس کو دو گے؟ نہیں، آپ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے کو دو، اپنا داماد ایسا چنو کہ کل کو وہ ایک نیک نسل پیدا کرے. آج ہم داماد بھی دیکھتے ہیں تو سرکاری نوکری والا دیکھتے ہیں کہ فلاں داماد ہمارا سرکاری نوکری والا ہونا چاہیے، ہمارا داماد ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی پہنچ مہاپور تک ہو، پارشد تک ہو، مکھیہ منتری تک ہو، اس کی پہنچ بڑے نیتا تک ہو. میرے بھائیو، یہ چیز آپ کے کام دنیا تک آئے گی، آخرت میں ایسی چیزوں کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے یہاں جب انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو کیا یہ بتائے گا کہ میں نے اپنی شادی ایک ایسے خاندان میں کی جس کی پہنچ بہت چودھریوں سے ہے، بڑی چودھری والوں کے گھر والوں سے ہے؟ کیا بتاؤ گے آپ؟ رشتہ دیکھنے کی جو بات ہے، جہاں تک ہم اور آپ، ایک رسم یہ بھی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں رشتے کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی لڑکی والے رشتہ تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں، لڑکے والے رشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جن کے بارے میں کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی اور رسول ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. کیا آپ اور ہم اپنی عزت، ہماری عزت کیا حضرت عمر سے بڑی ہے؟ کیا ہم ان سے بڑی عزت والے لوگ ہیں؟ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، ان کے ایک شوہر تھے حضرت خنیس بن حذافہ. حضرت خنیس بن حذافہ جنگ بدر کے دوران بیمار پڑ گئے تھے
اور مدینہ آ گئے تھے۔ اس دوران حضرت خنیس بن حذافہ کی موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ 21 سال کی عمر میں آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں ہماری بیٹی کا رشتہ لے کے جائیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کے دن بھی بات کہی تھی کہ ہماری بیٹی مطلقہ بیٹی ہے، ہماری بیٹی گھر میں بیوہ بیٹی ہے، پھر بھی ہمارا گھمنڈ اتنا ہے کہ ہم خود رشتے کے لیے جاتے، آئیں گے لوگ جن کو چاہیے وہ خود لے کے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کے لیے جاتے ہیں، کس کے پاس؟ سب سے پہلے جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس میں، عثمان بن عفان، جو کہ حضرت عمر سے عمر میں بہت زیادہ کم تھے، مرتبے میں بھی کم تھے، رتبے بھی کم تھے، علم میں بھی کم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ جب بیٹی بیوہ ہو گئی تو باپ کی فکر بڑھ گئی، میری بیٹی بیوہ گھر میں نہیں رہنی چاہیے، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں 10 سال 5 سال بیوہ مطلقہ بیٹھی رہتی ہے، ہمیں یہ لگی رہتی ہے کہ کوئی اچھا لڑکا مل جائے، پہلے والا تو انتقال کر گیا یا پہلے والا تو طلاق دے کے چلا گیا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ہماری بیٹی کے لیے اب تو رشتہ اچھا آنا چاہیے۔ یہاں حضرت عمر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں مدینے میں، حضرت عثمان بن عفان کے پاس جاتے ہیں، عثمان بن عفان سے براہ راست منہ کے سامنے کہتے ہیں، حضرت عثمان کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ حضرت عثمان بن عفان خاموش رہے اور کہا حضرت عمر سے کہ ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ انتظار کیا حضرت عمر نے کچھ دنوں تک، اور حضرت عثمان بن عفان کا جواب کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد میں حضرت عثمان بن عفان نے حضرت عمر سے کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں نکاح کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کنتا کیا تم میری بیٹوں سے نکاح کرو کہ انتہ کا حفصہ بنت عمر، کیا تم عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق، عثمان نے تو پھر کچھ جواب دے دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کے رسول کے سسر بھی تھے، اللہ کے رسول کے ایک اچھے دوست بھی تھے، اللہ کے رسول کے ایک ہنسے ہمراج بھی تھے، رازدار بھی تھے۔ یہاں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوستی کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ دوست کا راز کچھ ایسا رہے کہ معاشرے میں اس کو وہ راز بتایا نہ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان کے جواب سے اتنی پریشانی، اتنا دکھ نہیں پہنچا کہ جتنا کہ ابوبکر صدیق کے جواب سے مجھے خاموشی سے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے پیغام بھجوایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بیٹی حفصہ سے شادی کر لی۔ کچھ دنوں بعد میں حضرت عمر سے ابوبکر صدیق ملتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اے عمر، جب تم نے اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام میرے پاس لے کے آئے تھے تب میں خاموش ہوا تھا، کیا تم میری اس بات سے ناراض ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں، ہاں میں ناراض تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں اس لیے اس وقت خاموش ہو گیا تھا کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بیٹی حفصہ سے نکاح کی ذکر ہمارے سامنے کیا تھا، تو میں نے سوچا اللہ کے رسول کی یہ بات آپ کے سامنے نہ لے کر آؤں۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح ہم لے کے نہ جائیں کہ لڑکے والے خود دیکھیں گے یا لڑکی والے خود دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لڑکی والے بھی دیکھ سکتے ہیں، لڑکے والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکے والے چلا کے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے۔ یہاں پہ یہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہم منہ کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھے ہمراج تھے، ایک اچھے دوست تھے، ایک اچھے رازدار دوست تھے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں، اے ابوبکر، آپ کی بیٹی عائشہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت ابوبکر صدیق حیران کن ہو کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ تو میرے بھائی ہیں اور میری بیٹی عائشہ تو آپ کی بھتیجی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری بیٹی اللہ کی کتاب کی روح سے تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی اور میری بھتیجی ہے، مگر عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ ابو بکر جو کل تک اللہ کے رسول کے دوست تھے، ہمراز تھے، وہ آج اللہ کے رسول کے سسر بھی بن جاتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں سالوں سال۔ کیا ہم کیوں جائیں بھائی؟ یہ انا کی خاطر اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہ کریں میرے بھائیوں، ان رسموں اور رواجوں میں، ان کی ڈوریوں میں بند کر اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہ کریں میرے بھائیوں۔ دوسری بات، شادی کی کچھ رسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری رسم یہ ہلدی کی رسم۔ یہ ہلدی کی رسم آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہلدی کی رسم یہ بہت پرانی، جو ہماری بھارت دیش کی ایک بہت پرانی رسم ہے، جو آج تک لوگ اس کو چلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہلدی کی رسم اللہ کے رسول کے زمانے سے آئی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ملے تو اس وقت ان کے زمانے میں ایک پیلی کلر کی خوشبو آتی تھی، جو کہ اس زمانے میں عورتیں لگایا کرتی تھی۔ تو وہ پیلی کلر کی جو خوشبو ہے، اس کا تھوڑا سا زرد حصہ جو تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جا کر کپڑے میں لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، نکاح کر لیا کیا؟ کہ ہاں اللہ کے رسول، نکاح کر لیا میں نے۔ تو اس بات سے یہ آپ بات مت نکالنا، یہ دلیل مت دینا کہیں پہ کہ ہلدی کی رسم ہم نے جائز کر لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ تیسری بات، خاندان اور حسب و نسب، کہ آج ہم کسی کی جگہ کہیں رشتہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم تو قریشی ہیں، ہم تو قریشی میں کریں گے، ہم تو سلاوٹ ہے سلاوٹوں میں کریں گے، ہم تو تیلی ہے تیلیوں میں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ سے شادی کی تھی اور حضرت عمر جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے تو کیا حضرت ابو بکر اگر الگ قبیلے سے نہیں تھے؟ حضرت عثمان بن عفان حضرت الگ قبیلے سے نہیں تھے؟ بتائیے۔ ذات اور برادری کے اونچ نیچ پہ اگر ہم جائیں گے تو یقیناً ہماری گھر کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹھی رہے گی میرے بھائیوں۔ حسب نسب، خاندان کے پیچھے اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ میرے ماؤں بہنوں بھی سن رہی ہوں گی، رشتے والے کے لیے اگر ڈھونڈنے جائیں تو اچھا رشتہ لے کے جائیں۔ اپنی بیٹیوں کو کچھ ایسی تعلیم دلائیں، اپنی اولاد کو کچھ ایسی تعلیم دلائیں کہ کل کو اگر ان کی اولاد ہو تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں۔ ایک اولاد کی اچھی تربیت اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں اچھی ہوگی تو بیٹی بھی اچھی ہوگی، بیٹا بھی اچھا ہوگا، اولاد بھی اچھی ہوگی۔ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اللہ کے رسول کی بات ان کو بتائے گی، نماز کے بارے میں بتائے گی، اللہ کے بارے میں بتائے گی، نماز کے اور دینی مسائل بتائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ ذرا سا بچہ رونے لگ جاتا ہے تو ہمارے بچوں کو ہم موبائل دینے لگ جاتے ہیں۔ لے بچہ یہ لے کارٹون دیکھ لے۔ کیا ہمارے بچوں کو کبھی ہم نے خود ٹائم دیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے شام کو گھر پہ آنے تک ہمارے پاس میں اپنی اولاد کے لیے کتنا وقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ نماز کا ٹائم بھی نہیں نکالتے، سب سے زیادہ کھانے سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جو وقت دیتے ہیں وہ اس موبائل کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس اولاد کا کیا استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے؟ کیا خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ جو نکاح کا جو مسئلہ ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر بیٹیوں کے لیے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی
اس طریقے سے کرائی کہ اس کی تعلیم، اس کا ایمان، اس کا دین سب سلامت ہو، اور ایک نیک شوہر کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا، تو وہ انسان جنت میں میرے ساتھ میں اس طریقے سے ہوگا۔ یہ تو تھی 3 بیٹیوں کے لیے۔ اب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری تو صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں بھی ہے اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ اب ایک صحابی کی تو 1 ہی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری تو 1 ہی بیٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول کچھ وقت خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولے، کیونکہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں بولتے تھے جب تک کہ اذن رب نہ ہو جائے، جب تک کہ جبرائیل آ کے نہ بول دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات رب کا کلام ہوتا تھا، اور جو رب کہتا تھا وہی اللہ کے رسول کہتے تھے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی بات نہیں کہتے تھے۔ آج ہم تو اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی بات اٹھا کے رکھتے تھے، اللہ کے رسول کا نام لے کے فلاں حدیث، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ جس انسان نے میرے نام کی نسبت سے، میری مناسبت سے میرا نام لے کر کوئی حدیث بیان کی، کوئی بات بیان کی، اور وہ جھوٹی ہوئی اور وہ عوام میں پھیلا دی گئی، تو ایسے انسان کو کہہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ ہم بڑے ہی دھڑلے سے ہر ایک بات کہہ دیتے ہیں، بڑا ہی طویل موضوع ہے کہنے کے لیے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ عریانیت اور بے حیائی کا سیلاب ہے، شادیوں میں، نکاح میں بہت زیادہ بے حیائی، بے غیرتی ہو رہی ہے۔ خاص کر کہ ہمارے مسلم نوجوانوں میں اس چیز میں اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اور اپنی عزت کا بالکل بھی خیال نہیں رہا۔ جہاں ان کے ماں باپ کی عزت ہو، جہاں ان کے ماں باپ معاشرے میں، قوم میں سر اٹھا کر جیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی مخلص لوگ بھی ہیں الحمدللہ کہ جن کی عزت اتنی عزت ہے الحمدللہ کہ جب وہ کسی کی شادیوں میں جاتے ہیں یا اپنے خود کی شادی میں ہوتے ہیں، تو میں نے خود نے دیکھا ہے کہ وہ باپ روتا ہے، اور مجھے کئی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی خود کی بیٹی کی شادی میں۔ باپ ساری زندگی کمائی لگا دیتا ہے نکاح میں، ساری زندگی کی محنتیں لگا دیتا ہے، نہ جانے وہ کس طریقے سے کماتا ہے، نہ جانے وہ کس طریقے سے تمہاری شادیوں کا، تمہاری نکاحوں کا انتظام کرتا ہے، کس طریقے سے وہ تمہاری پوری زندگی کو لے کر چلتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی، اپنے بیٹے کی زندگی کیسے اچھے کر دوں۔ اور ہم اور آپ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ایسا کام کرو کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں نہ آنسو آئے۔ وہ باپ کوئی ہے جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑا ہی دیندار مخلص ہوئے، اور یہاں نہیں جودھپور کے باہر کا واقعہ ہے کہ اتنا اچھا آدمی، ان کی اتنی عزت الحمدللہ کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو ان کو توقع نہیں کہ میرے بیٹے کی شادی کچھ ایسے ہو جائے گی، اور بڑے بڑے عالم دین کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، الحمدللہ پیسہ اللہ نے ان کو خوب دیا، خوب فراوانی دیا الحمدللہ۔ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بیٹا کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ باپ کو رونا آ جاتا ہے، باپ شرمندہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا بیٹا آ رہا ہے، انٹری ہو رہی ہے بڑھیا والی، بے پردہ عورت، اس کی بیوی، اس کی بیٹے کی بہو، باپ چلا جاتا ہے۔ یاد رکھ لینا، بنا ولی کے باپ کے، یا اگر باپ زندہ ہے تو بنا ولی کے نکاح نہیں ہے۔ باپ چلا جاتا ہے، آنسو پوچھتے پوچھتے وہ بیٹے کی نکاح ہو جاتی ہے، پیچھے چاچا ماما جو بھی ہوتے ہیں وہ ولی بن کے ان کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ ایسا کام نہ کریں میرے بھائیوں، بڑا طویل موضوع ہے، بڑے ہی باتیں ہیں بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سنت کے طریقے سے ہمارے گھر کی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک دیندار رب العالمین جن کے گھر میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں رب العالمین ان کو نیک شوہر اور نیک بیویاں عطا کرنا رب العالمین۔ رب العالمین جن کے گھر میں کنواری بیٹیاں ہیں، جن کے گھر میں
بیوہ اور مطلقہ بیٹی اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین رشتہ، نیک رشتہ عطا کر دے رب العالمین۔ الہ العالمین جہاں مسلمان کسی خطے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہے رب العالمین، فلسطین میں، سوڈان میں، غازہ میں رب العالمین، جہاں مسلمان پریشان، جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے رب العالمین، اللہ ان کو ظلم سے نجات دے دے رب العالمین۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں رب العالمین، مگر تیرے بندے ہیں رب العالمین۔ پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں رب العالمین، ہم تیرے آگے کمزور ہیں پروردگار عالم۔ تو ہی بڑا رحمان و رحیم ہے، تو اپنے فضل سے، اپنے کریم سے رب العالمین ان سب کے اوپر رحم فرما رب العالمین جو تیرے فضل کی امیدوار ہیں رب العالمین۔ اے رب العالمین جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرما، جو ہاسپٹل میں، جو گھروں میں لمبے ٹائم سے، لمبے وقت سے، عرصہ دراز سے رب العالمین بیڈ ریسٹ میں رب العالمین ان کو شفائے کلی عطا فرما رب العالمین۔ جو قرض دار ہے ان کی قرض داری کی ادائیگی کی انتظام کر دے رب العالمین۔ پروردگار ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم سے بھول چوک ہو گئی رب العالمین اس پہ ہمارا مؤاخذہ نہ کیجیے رب العالمین، ہمیں معاف کیجیے، تو بڑا کریم ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ونفعنا بآیات و ذکر حکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔